بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ آج کی یہ نشست جو مبتدی عاملین اور روحانی معالجین احباب ہیں ان کے لیے بہت خاص ہے، اور نہ صرف یہ کہ مبتدی عاملین کے لیے بھی بلکہ جو پرانے کونا مشق عاملین ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ خاص ان عاملین کے لیے جو باقاعدہ عامل ہے، جن کو بزرگان دین سے، مشائخ اہل سنت سے اجازت صحیحہ حاصل ہے اور اس پر انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اور اپنے مشائخ، اپنے مرشد کی نگرانی میں یا اپنے استاد کی توجہ اور اس کی نگرانی میں باقاعدہ ریاضتیں کی ہیں، پھر اب وہ روحانی علاج و معالجہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، شروع کریں گے۔ تو ایسے تمام احباب سے میں مخاطب ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ جب ایک روحانی معالج جو اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہر قسم کے آسیب کا اور سحر کا علاج کرے، ہر قسم کے آسیب کا یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ بھی مطلب کہ جیسے گفتگو کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل میں یہ ایک جملہ کہا کہ ہر قسم کے آسیب کا، ورنہ جو مبتدی عاملین ہوں گے ان کو آسیب کے علاج سے روکا ہی جائے گا، جیسے کہ میں اکثر اپنے احباب کو منع کرتا ہوں کہ ہر قسم کے آسیب کا علاج نہ کریں۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر میں نے الافاق کی آنے والی قسطوں میں لکھا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے، اور اللہ چاہے تو اس پہ نشستیں بھی ہوں گی۔ تو جب ایک عامل، مبتدی عامل ہر قسم کے آسیب سحر کا علاج کرنے کا اہل ہو جاتا ہے اور وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب میں یہ کر سکتا ہوں، اور اس کے استاد سے یا اس کے مرشد سے اس کو باقاعدہ علاج و معالجے کی بھی اجازت مل جاتی ہے، تو اب وہ اس فن میں جب باقاعدہ پریکٹیکل کرنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فن کرنے سے ہی آتا ہے، کہ یہ فن جیسے طب ہے وہ مطب میں بیٹھنے سے ہی آئے گا، ویسے ہی روحانی جو علاج ہے یہ بھی روحانی مطب میں بیٹھنے سے ہی، لوگوں کے معاملات سننے اور پھر اس پر جو دم تعویذات وغیرہ کرنے اور توجہ کرنے سے ہی آتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ علاج کریں گے آپ کے تجربات اتنے زیادہ بڑھتے رہیں گے۔ تو جب آپ یہ شروع کرتے ہیں، جو روحانی ایک عامل ہوتا ہے جب وہ آسیب اور سحر کا علاج شروع کرتا ہے تو اس میں اس کو بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے علاج کی رجت کا، یعنی کہ جو کیفیت مریض کے اندر ہے اگر عامل پختہ نہیں ہے یا پھر اس کا طریقہ علاج غلط ہے تو پھر ہوگا یہ کہ وہ مریض کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ جو کیفیت مریض کے اندر ہے وہی کیفیت اس عامل کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کو علاج کی رجت کہتے ہیں، اور یہ اکثر دیکھنے سننے میں جیسے آتا ہے، اور باقاعدہ عامل لوگ اس کو جانتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں اس بات کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ خطرہ ہے، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ باقاعدہ جیسے آج بکثرت کثیرہ جو نیم عامل قسم کے لوگ ہیں وہ اعمال کی رجت کے ساتھ ساتھ علاج کی رجت میں بھی گرفتار ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے بڑا خاص ہے، اور اس کو علاج کی رجت کی کیفیت سے جو ہے ایک نسبت ہے، اگرچہ وہ علاج کی رجت تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ رجت کی ہی کیفیت، رجت کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ جب آپ علاج شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے تو آپ نے بہت سارے چلے کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ چلے وغیرہ کرنے میں بھی جو دقتیں پیش آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں پیش آتی ہے، قبض و بسط کا جو ایک معاملہ پیش آتا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں، دقتیں، ان سب چیزوں سے آپ بالکل ایک گزر کر کے آتے ہیں، ہے نا، بہت سارے گھاٹیوں کو عبور کر کے آتے ہیں، اور بہت سارے عاملین تو رجت کا بھی جیسے وہ ایک ایکسپیرینس کر کے آتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں ہوتی ہے، اس قسم کے واقعات بھی پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں کہ اعمال کی رجت کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہے، اس سے جانی مالی نقصان، جسمانی روحانی نقصان اس سے ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں ایک بات رہتی ہے۔ پھر جو مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ طرح طرح کے واقعات اور اپنے
حادثات جو اس کے ساتھ میں پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں سحر یا آسیب کی وجہ سے، اور جو یہ کیفیت اس کے ساتھ میں صبح و شام کی لگی رہتی ہے، وہ بتاتا، یا اس کے جو گھر والے ہیں وہ بتاتے عامل کو تفصیل کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ تشخیص کرتے ہیں، تشخیص میں کوئی پرانا سحر نکل کے آتا ہے یا سفلی سحر نکل کے آتا ہے، یا کوئی جیسے سخت قسم کا خبیث آسیب یا ہمزاد وغیرہ نکل کے آتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی کرنا ہوتا ہے، تو علاج کرنے کے تعلق سے بھی آپ کے ذہن میں مختلف باتیں رہتی ہیں کہ اگر اس کا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہوا یا اس کے علاج میں کچھ مسٹیک ہوا تو لازمی طور پر جو عامل کے اوپر آسیب یا سحر کا پلٹ وار ہوگا۔ تو یہ خوف بھی آپ کے ذہن میں رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے تحت الشعور میں محفوظ رہتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اور اچھا یہ ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ تحت الشعور میں یہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں، بلکہ جب ایک عامل ایکٹیو رہتا ہے، یعنی علاج و معالجے میں ایکٹیو رہتا ہے، تو اس کے تحت الشعور میں یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے وہ اس عامل کا تحت الشعور جو ان چیزوں کو مسلسل دہراتا رہتا ہے، اور جب کوئی خاص قسم کا سحر یا بہت سخت قسم کے آسیب کا علاج کر رہا ہوتا ہے عامل، تو اس وقت میں باقاعدہ اور کثرت سے دہراتا ہے۔ تو بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عامل کو چاہیے کہ ذرا سا ہوشیار رہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کثرت سے ان چیزوں کو دہراتا ہے عامل کا تحت الشعور، تو اس کا جو شعور تسلسل ہے وہ اس تحت الشعور میں جو چیزیں ہیں ان کا اثر لے لیتا ہے۔ یعنی تحت الشعور میں جو چیزیں ہیں جو بار بار ایک جیسے ریمائنڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اثر جو ہے اس کے شعور تسلسل سے چپک جاتا ہے۔ جب عامل کے کانشیس مائنڈ سے اس کا اثر چپک جائے گا تو پھر اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ کیفیت خود اس کے اندر آ گئی ہے۔ جب تک وہ تحت الشعور میں ہے تو پھر اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، پھر جیسے ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے عمل کی مطلب علاج کی رجت ہو جائے، یا اس کو جو آسیب پریشان کر رہا ہے یا اس کے اوپر جو سحر ہے کہیں ایسا نہیں کہ وہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہ ایک اندیشہ تو رہتا ہے، لیکن جب یہ اندیشہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے تو وہ تحت الشعور سے یہ چیزیں اس کے شعور تسلسل میں چپک جاتی ہیں۔ تو بس یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ رجت کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کو رجت نہیں کہتے ہیں، بہت باریک فرق ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ میں ایسے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے رابطہ کریں، وہی اس کا فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ عمل کی رجت ہے یا یہ کہ آپ کے تحت الشعور میں جو چیزیں تھیں اس کو بار بار اس کے ریپیٹ کرنے سے آپ کا شعور جو ہے اس کا اثر لے بیٹھا ہے، آپ کا کانشیس مائنڈ جو ہے اس اثر سے متاثر ہو گیا ہے۔ اس کا فیصلہ صرف آپ کے استاد یا مرشد ہی کر پائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی جو ذہنی کیفیت اور روحانی احوال سے مکمل طور پر واقف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کسی دوسرے سے پوچھیں گے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا اس سلسلے میں۔ صرف اپنے استاد اور مرشد سے ہی رابطہ رکھیں گے۔ وہ اگر اس چیز کو اس فلسفے سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً ایک توجہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے اس قسم کے بہت سارے معاملات جو ہمارے روحانی معالجین احباب ہیں جو فقیر کی نگرانی میں علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اول تو جو توجہ کا وقت ہوتا ہے اس میں ان پر توجہ بھی دیتا ہے، اور اس طریقے سے جیسے فون پر وقت دے دیتا ہوں تو فون پر جو ہے بہت ساری چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں، اور بہت سارے چونکہ الگ الگ معاملات ہوتے ہیں نا، الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے اس طریقے سے جیسے سمجھا دینا یہ کہ مطلب ایک پیٹرن پر کہ یہ ایک اصول ہے اور اس پر آپ سب لوگ اس طریقے سے کر لیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ میں ایک بات بتا رہا ہوں تو یہ ایک جنرل بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دوران علاج ہر عامل کے ساتھ میں الگ الگ معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے اس کے ساتھ میں خود یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اس کو کوئی ذہنی اذیت ہو رہی ہے یا کوئی جیسے قلبی خطرات محسوس ہو رہے ہیں، بعض دوسرے کے ساتھ میں یہ ہوگا کہ بس اس کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے، اس کا کوئی اتنا چھوٹا موٹا یا بڑا کاروبار ہے تو اس میں کچھ دقتیں آنی شروع ہو گئے
تو کچھ بھی اس میں جیسے ہو سکتا ہے الگ الگ، تو اسی کے اکارڈنگ میں یہاں سے مشورہ بھی دیتا ہوں اور خاص دعا اور توجہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں اب یہ جنرل طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ جائے، اور آئے گا ہی، یہ آتا ہی ہے، اور ایک بات کہ یہ جو ہم نے ایک بات کہی نا کہ آپ کا یعنی عامل کا تحت الشعور ان تمام خدشات کو دہراتا ہے، اور پھر اس کا کانشیس مائنڈ اس خدشے کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، یعنی یہ اس خدشے کا اثر شعور تسلسل سے جب چپک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت عامل اپنے اندر میں خود محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اتنی سرعت کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں یہ تو ایک دو علاج، یہاں پہ بحمدہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں کی تعداد میں ہر مہینے آسیب اور سحر وغیرہ کے علاج تیار ہو کر کے جاتے، اور ایک زمانے سے میں اس فن میں ہوں، اور ابھی پچھلے کئی سالوں سے جیسے اس فن کی خدمت انجام بھی دے رہا ہوں، عاملین احباب کے لیے بھی، اور یہ کہ مطلب عامت المسلمین کے لیے بھی۔ تو میں جس قدر ان چیزوں سے واقف ہوں اپنے طور پر، مطلب یہ نہیں کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ واقف ہوں، نہیں، میں اپنے طور پر اپنے تئیں جتنا ان چیزوں سے واقف ہوں، تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی یہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے، اور یہ کہ اگر کسی کا قوت ارادی مضبوط نہ ہو اور اس کو ایک روحانی بیکنگ نہیں ہو، مشائخ کی توجہات اس کے ساتھ نہیں ہو، تو اس کے لیے اتنا کام کرنا، آسیب وغیرہ کا علاج کرنا، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آسیب اور جنات وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یا سحر کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے پلٹ وار کا 90% چانس ہوتا ہے ہر علاج میں، یہ سمجھ لیں۔ تو چونکہ میں ان چیزوں سے واقف ہوں اور میں شروع میں اس کا تجربہ بھی کر چکا ہوں، اس کو جھیل بھی چکا ہوں، پھر اس سے کیسے اوور کم کرتے ہیں، پھر اس کی عادت کیسے ہو جاتی ہے، پھر اس میں مہارت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے عادی کیسے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو لوگ بنتے ہیں، جیسے کہ آپریشن وغیرہ، جو جراحت کا جو عمل ہوتا ہے، مطلب انسانی جسم کا چیڑ پھاڑ کرنا اور یہ وہ سب، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ شروع میں جیسے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، پسینے سے جسم جو ہے شرابور ہو جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، بعض تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن پھر کرتے پھر اس کا ایسا ہیبٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک آپریشن تھیٹر میں چار پانچ جو ہے وہ پیشنٹ چیر پھاڑ ہو رہا، وہ سب کچھ بھی نہیں، مطلب کہ خون اور یہ وہ سب۔ تو اس طریقے سے جو نیا ایک جو مبتدی عامل ہوتا ہے نا، وہ جب علاج و معالجہ کرتا ہے تو اس علاج کے سلسلے میں یہ سارے خدشات جو ہے ایک جیسے مکروہ شکل میں اس کے ذہن میں مسلط ہو کر کے جیسے اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی جیسے وہاں ایک آپریشن تھیٹر میں ایک نیا ڈاکٹر مطلب کہ انسانی جسم کی چیڑ پھاڑ کو دیکھ کر کے تھوڑا سا عجیب جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے، یا قے آتی ہے، یا اس کو جیسے مطلب متلی جیسے آ رہی ہوتی ہے، یا کچھ بھی جیسے سر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں عادت، تو ایسے ہی جو ہے وہ نئے مبتدی جو عاملین ہوتے ہیں، وہ جب آسیب اور سحر کا علاج کرنے لگتا ہے تو اس کو اسی قسم کی جو کیفیت ہے، یہاں حصی طور پر تو وہ نہیں دیکھتا، لیکن معنوی طور پر جو ہے اس کا جو تحت الشعور ہے، اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کرتا ہے اور پھر اس سے ڈرتا ہے اور اس کو دہراتا ہے۔ اور نتیجے میں وہی ہے جو میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو اگر سمجھ جائیں گے تو ایک بہت بڑے فلسفے سے واقف ہو جائیں گے کہ اس کا کانشیس مائنڈ، اس کا شعور تسلسل جو ہے اس چیز کا اثر لے لیتا ہے، اور پھر یہ کہ عامل خود اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ بہرحال، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، 3 چیزیں ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے استاد یا مرشد جو ہے وہ آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور کوئی بھی خیال، کوئی بھی قوت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، خواہ جسمانی نقصان ہو، خواہ روحانی نقصان ہو۔ تو اس بات کا آپ کو جیسے یقین ہونا چاہیے،
محض رسمی طور پر یقین نہیں بلکہ حقیقی طور پر۔ دوسرا یہ کہ جیسے ہی یہ چیزیں آپ کے خیال میں، جیسے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس چیزوں کو دہرا رہا ہے یا آپ کو ایک اندرونی خوف جیسے ہی شروع ہو، تو فوراً آپ اس کو جھٹک دیں، فوراً جھٹک دیں۔ اور آپ کے اس خیال کو جھٹک دینے میں جو آپ کا وہ یقین استاد یا مرشد یا اپنے مشائخ سے جو ایک روحانی رابطہ کے تعلق سے ہے، وہ بڑا معاون ہوگا۔ تیسرا یہ کہ آپ کے جو معمولات ہیں، جو اوراد و وظائف ہیں، اس کی آپ غیر معمولی پابندی کریں، کسی بھی قیمت میں اپنے اوراد و وظائف کو ناغہ ہونے نہ دیں۔ اگر ان 3 چیزوں پہ آپ کاربند رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مصیبت جو ہر عامل کو درپیش ہوتی ہے شروع میں، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر میں آخر میں ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں میں نے علاج کی رجت کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وہ بھی ہوتا ہے۔ نئے عامل کو کیا، جو کونا مشق عامل ہے، ان کو بھی یہ خطرہ ہمیشہ درپیش رہتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل جدا ٹاپک ہے، اور اس تعلق سے یعنی کہ مبتدی عاملین کو جو یا یہ کہ جنہوں نے خالی محض ایسی برکت کے لیے ان کو تعویذات وغیرہ کی اجازت دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سلسلے میں ہے نا، جیسے اعمال رضا کی اجازت دے دی، فلاں ان کو دے دیا، ان کو دے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے آسیب اور سحر کے علاج سے بالکل قطعی طور پر منع کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالکل اس علاج کے اہل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کریں گے تو لازمی طور پر علاج کی رجت ہوگی اور وہ اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے اس پر جو ہے الافاق کی آنے والی قسط میں لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو باتیں اس نشش میں ہم نے بتائی ہیں، میرے خیال سے میں اس کو مربوط طریقے سے نہیں بتا پایا، تو لیکن آپ تھوڑا اس کو جیسے سمجھیں گے تو خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔